اب رہا مسئلہ کہ کل قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں جو ہے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ قرآن روزہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے دن بھر بھوکا رہا، اپنے دلوں کے اندر جو خواہش تھی اس کو دباتا رہا، حرام چیزوں سے بچتا رہا، کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا، موبائل نہیں دیکھتا تھا، موبائل کے اندر جو گندے گندے تصویریں ہیں، فلمیں ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ سب نہیں دیکھتا تھا، بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کی برائی نہیں کرتا تھا، کسی سے جو ہے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، صحیح سے رہتا تھا، اپنے آپ کو بچاتا تھا۔ تو اس لیے آپ ان کو جو ہے جہنم میں نہ جانے دیجیے بلکہ ان کو جنت میں جانے دیجیے۔ یہ روزہ آپ کے لیے سفارش کرے گا، پیروی کرے گا۔ یہ روزہ کی بات ہو گئی۔ اب رہا مسئلہ تراویح کی۔ تراویح بھی جو ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں گے، تراویح کہے گا خود کہ یا اللہ اس نے جو ہے رات بھر جو ہے ایک گھنٹہ کھڑے رہا، تراویح سنتا رہا، تراویح کی نماز ادا کرتا رہا، قرآن سنتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، سویا نہیں، تو لہٰذا آپ ان کو جنت میں ڈالیے۔ تو یہ روزہ اور تراویح دونوں جو ہے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ رمضان کے مہینے میں دو چیز بالکل خاص ہے جس کو جو کرنے کی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک پہ یہ کہ روزہ رکھنا ہے، نمبر دو پہ یہ کہ تراویح کی نماز بالکل پابندی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے کہتے ہیں کہ سہ لیجئے، برداشت کر لیجئے۔ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر آپ ان لوگوں سے ڈریے جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے ہم سے بدتمیزی کیا، ہم نے خاموش رہا، ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ تو اب سمجھیے کہ جب اللہ کی بات آ گئی تو پھر آپ نہیں بخشے جائیے گا، کہیں نہ کہیں مار کھائیے گا، اور ایسا مار کھائیے گا کہ سارے کے سارے لوگ دیکھتے رہیں گے، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جی اس لیے کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سہ لیجئے، برداشت کر لیجئے، لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیجئے، ہے کہ نہیں؟ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیجئے۔ لوگ تو ایسے ہیں کہ امرود خریدتے وقت پوچھتے ہیں کہ امرود میٹھا ہے کہ نہیں میٹھا، جب کھاتے ہیں کاٹ کے تو نمک ملا کے کھاتے ہیں۔ یہ ہے لوگوں کا حال۔ آپ اس دنیا کے اندر جس کو بھی خوش کیجئے گا، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہیے گا تو ساری زندگی آپ پریشان رہیے گا، ٹینشن میں رہیے گا، کبھی بھی لوگ آپ سے خوش نہیں ہو سکے گا۔ آپ تو سوچ رہے ہیں کہ فلاں ہم سے خوش ہو رہا ہے، وہ تو ظاہری آپ کو دکھلا رہا ہے، منافق بن رہا ہے، پیچھے آپ کو وہی گالی دے گا۔ سب سے پہلے ایک غلطی کیجئے نا، پھر آپ دیکھیے۔ اس لیے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیجئے، برداشت کر لیجئے، سہ لیجئے، اپنے اندر جو ہے برداشت کرنے کا چھمتا پیدا کیجئے، یہ سب سے اہم ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ کیا کریں بھائی؟ سب کچھ کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز ضروری ہے، یہ فرض ہے، اللہ کا حق ہے، لیکن بندوں کا جو حق ہے، معاشرے میں جو رہ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، دوست ہے، احباب ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کتنے سارے لوگوں کا زمین میں حصہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو گالی دے رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی ہم برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ان سب چیزوں سے اگر ہم اور آپ بچ گئے تو مجھے امید ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ ہے کہ اپنے دلوں کو جو ہے صاف ستھرا رکھیں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں اللہ کے واسطے، اس ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس زبان سے لوگوں کی برائی مت کیجیے، اس زبان سے غیبت مت کیجیے، اس زبان سے کسی کو گالی مت دیجیے، یہ ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مت لگائیے۔ ان سب چیزوں سے اگر ہم بچ جاتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اگر نہیں تو پھر اللہ یہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔